شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں۔ اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ہے، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں، لیگلی دے آر ایکول۔ المسلم کفر لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہے، لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا، خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی۔ قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستزاد ہے، علیحدہ شرط۔ تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دے۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ وعمل صالحات۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق۔ عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے، اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو، صالح۔ اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے۔ جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام،
سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک میں وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے۔ ڈیوائن سپارک، یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے، سوشولوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، تمکنت ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں۔ اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں۔ عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جب یہ صورت اتری تو عمل صالح سے کیا مراد تھا؟ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، عمل صالح ایک ہی تھا، ایک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے تھے، انگارے زمین پر بچھا دیے گئے، دہکتے ہوئے انگارے، کہا اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں کے اوپر، اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں بھون دیں، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے، ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا، لہذا لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے۔ یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھی رات،
اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو 1/3 رات، اور زد علیہ ہے، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو 2/3 رات. اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتری ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، hammer them down into your heart and brain. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، بہت بہت تکرار کے ساتھ. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے. اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے. اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام، یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوں، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے. یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوشچنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. آدمی کہ خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا اب ذرا چند احادیث سن لیجیے. حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا، امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز ہے، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں ہے.
ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے۔ الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائے، تجدید ایمان کریں، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا۔ ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے۔ جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ ہے۔ اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ۔ اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے، جو فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے، گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان نہیں۔ اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ، عمل علیحدہ۔ حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل۔ اب آئیے تیسری شرط، وتواصوا بالحق، انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر 2 خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے، بہت شدت سے وہ کام کرنا۔ میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا، اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھ رہا ہے وہی تو کہے گا نا۔
وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. دونوں ترجمے ہو گئے. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی. اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے. اٹس دا فزیکل فینومینن. نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، شیئر اٹ ود ادرس. شرافت، مروت. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کی. اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے. یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہو. اور ایک تیسری بات ہے حمیت. میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. ایک طویل عرصے تک اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث. حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو. جیسے صدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی. اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے. یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے. جبرائیل ہے اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ دوں اس بستی کو. اب جواب سنیے. قال فقال، حضور فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو، اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب بھی غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا. یہ تو کم سے کم ہوگا نا. لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا. اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے. ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں پہلے روندے جا رہے ہیں. یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ،
یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں کو۔ یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس تواصی بالحق میں اصطلاحات بہت سی ہیں۔ حق کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا حق ہے نا، اللہ کی ذات حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، تو تواصی بالحق میں کیا ہوگا؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ نیکی کا حکم تو بدی سے روکو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہیں؟ اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہتے بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے، آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا، کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی، پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں؟ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا، نہیں برداشت کیا گیا۔ اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصی بالحق کر رہے ہیں، پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑتا، اس سے بچ بچ کر چل رہے۔ اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے، باطل ریٹیلیٹ کرے۔ اب آپ سنیے ایک اور بات، یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو، کسی گراؤنڈ میں جا کر۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ، اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت۔ اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائے۔ پوری دنیا میں سیکولرزم، ساورنٹی آف دی پیپل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے؟ خدا کی ساورنٹی، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی مکے میں، جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ، وہ آپ کے علم میں۔ اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے، اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ بس یہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ، ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، باقی ہمیں واز کہنے دو، کہہ جاؤ۔ اسی لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فبلسانہ، تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ تو کہہ دو۔ اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت کرو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم يستطع فبلسانہ، فإن لم يستطع فبقلبہ، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اگر یہ بھی نہیں ہے
بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے، ہماری غیرت جوش میں نہ آئے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو، وائے ناکامی مکائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو پھر ایمان کا کیا سوال؟ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبلی الا کان لہ اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف، وہ مسلمان ہوں گے نا وہ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، مسلمان حکمران آئے ایسے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے گا، یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا، فہو مومن، وہ بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے تواصی بالحق، حق کی وصیت کر۔ اچھا، اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا، ایک ہے اس کا عام مفہوم، لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دین کی طرف بلانا۔ ایک یہ آپس میں حق کی وصیت کرنا۔ یہاں سے تصور ابھرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہیں، انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق۔ آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے، روکیے اس کو۔ آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ ہمت جواب دے رہی ہے، اس کو حوصلہ دیجئے، اس کو بڑھائیے۔ یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے۔ اس کو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے، اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں، ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو۔ یہ عالمی سطح پر کون کرے گا؟ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہو۔ تو وجوب قیام خلافت، یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورۃ العصر کے اندر بیان کیا۔ یہ تواصی کے لفظ
اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے. حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ منحصر. حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کا حکم مان. تو تواصی بالحق کے ضمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے، اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا؟ خلافت راشدہ کا نظام کہیں قائم ہو، تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے. اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب آئیے تواصی بالصبر. دیکھیے جہاں تواصی بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازماً آئے گی. میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے، خود حاکم بنے ہوئے ہیں. لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول، اپوزیشن از اے رول. ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی، ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں پھر حق کی دعوت نہیں ہے. آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، بس ہم واز کہیں گے، پھر ٹھیک ہے. بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہار ڈال دیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر. یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے. صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر. مئی جون کا مہینہ ہے، روزہ سخت ہے، لمبا ترین ہے، صبر. وہو شہر الصبر، حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی؟ وہ شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ. ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا. ٹیمپٹیشن ہے. زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ؟ روکنا، تھامنا. قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں. وَلَقَدْ ہمت میں ہی وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی پڑھتا اگر وہ اللہ کی کوئی برہان نہ دیکھ لیتا. کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے؟ جوان آدمی ہے، جوان رانا ہے، ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی. روکنا، تھامنا اپنے آپ. اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی. یہ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ. لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے. جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی،
نوجوانوں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی، جب صبر کرو چلو. جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا، ابو جہل ان کو ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے، کبھی جسم کا حصہ جلایا، کبھی کچھ اور کیا، تنگ آ گیا، کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر. حالانکہ شریعت میں اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے، برقرار رہے. لیکن عزیمت کیا، جان دے دو، کلمہ کفر نہ کہو. حضور پاس سے گزرتے تھے، اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا، ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مکے میں، وہ تھکا بوٹی کر دیتے ابو جہل کی. بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا. کیا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے؟ تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات. لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار، جس کی روح سے اس وقت صبر لاگو تھا. اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی، آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے، جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں یہ اللہ کی وحی آئی. کیا کیا نہیں کہا جا رہا تھا. اور قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. یہی تھے جو مجھے الصادق اور الامین کہتے تھے، یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے. آج یہ مجھے شاعر، ساحر، مسحور، مجنون کیا نہیں کہہ رہے. اللہ فرماتا صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو جو کچھ کہہ رہے. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. یہ حضور کو تلقین ہو رہی، مکے میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے، مدینے میں اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں. جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر، بات کہتے میں جھجک ہوتی ہے. بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا. حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبر کرو. اور انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کوئی پیش کیا. ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے. انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر، اور غصے میں آ کر اس نے برچھا جو ہے، برہنہ تو کیا ہوا تھا، ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا. یہ تھا سب. اصبروا اصبروا اصبروا. پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا. اب جنگوں کا دور آیا، ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے اہل ایمان، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے، اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا. یہ ہے وہ صبر کہ جو علی الابتلاء، امتحان پر صبر ہو رہا ہے. تو 3 صبر میں نے آپ کو بتائے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. صبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا. صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا، روکنا. اسی کے معنی میں لفظ استقاموا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جمے رہے. جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو. ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے. کونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالی اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ 4 چیزیں 4 پلرز کے مانند ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے. میں نے مثال دے دی، ایک شخص انتہائی نیک، انتہائی نیک، انتہائی نیک، لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارے عمل زیرو. اقلبھا علیہ وعلیہم. ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے. باطل خوشیاں منا رہا ہے. رب مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا، لگے ہوئے خانقاہوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل کی. میدان میں آؤ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھی ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی: اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا، جنہوں نے عمل صالح کما حقہ ادا کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا، اور جو پھر صبر میں پورے اترے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم
ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. نجات کی راہ پر ایک پرمغز تقریر ہم نے آپ سے سنی. پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی. اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ برائے کرم وضاحت کیجیے. میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہے. یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی. البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو ان کے بارے میں اللہ تعالی صرف توحید پر محاسبہ کرے گا، اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے. رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، شریعت پہنچائی نہیں گئی تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ذہن میں رکھے. باقی راہ نجات اس کے سوا اور کوئی نہیں. ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے، پروین جادو. وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آئی ایم اے نان مسلم، واٹ از دی وے آف مائی نجات اینڈ ہاؤ کین آئی ڈکلیئر آف مائی ایمان؟ Very easy. I told you in the beginning that to become a Muslim you have only to testify. I testify that there is no God except Allah. And I testify that Muhammad is his messenger and prophet. You become a Muslim. And then you try to go deeper and deeper and deeper into Iman so that it becomes a conviction with you. Conviction about the existence of God. Conviction about the Baas Ba'd al-Maut, resurrection. Conviction about the hereafter. Conviction about the institution of prophethood. Conviction that the prophethood came to an end on Muhammad sallallahu alaihi wasallam and reached its climax in his personality, etc., etc. So this will add and go on deepening your faith or your iman or your conviction. عابد صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا، نجات میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے کتنے اثر انداز ہوں گے یا پھر صرف ذاتی عمل کی بنیاد پر نجات ملے گی؟ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ محض ذاتی عمل کی بنیاد پر کسی کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اس لیے کہ کون سا انسان ہے جو خطا کار نہ ہو؟ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اس اعتبار سے رحمت خداوندی ضروری ہے. البتہ یہ کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا یہ آپ کا فرض ہے. سید فہیم اختر صاحب، ان کا سوال ہے، سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے، آمین. سوال، کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو
یعنی کہ غیر مسلم ہو تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاگو ہوتی ہے؟ لازمن لاگو ہوتی ہے، اللہ یہ کہ وہ پڑوسی ہاسٹائل ہو ٹورڈز اسلام. اف ہی از ناٹ ہاسٹائل ٹورڈز اسلام، اگر وہ دشمن نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ساقط ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے، اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دے گا، کہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ. یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے. شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں. آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے؟ میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں. کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے. اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر، پھر ان کو عذاب ملتا. آج ہماری ذلت اور رسوائی، ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی. ذرا اندازہ تو کیجئے، بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دھوپ نہ ستائے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے. پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے، تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں. تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی، بد عملی اختیار کی، شریعت کو پسے پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت، کمزوری اور مسکنت، کم ہمتی مسلط کر دی گئی، اللہ کے عذاب کے اندر گر گئے. اسیرینز آئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا. نبوکڈنیزر آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا لے گیا. اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو، جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، اسے گرا کر زمین کے برابر کر دی. 2 اینٹیں سلامت نہ رہی، یروشلم میں ایک انسان نہ رہا، کوئی متنفس نہ رہا. یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا، اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی. لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف. تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی. مکابی سلطنت قائم ہوئی جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی. لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئی. پھر عذاب آیا. پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سلیوکس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا. یہاں تک کہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا. اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکابی دور میں
وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا. 70 میں اسے پھر گرا دیا گیا, آج تک گرا پڑا ہے. 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. جو امت کتاب اللہ اور شریعت خدا بندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برعکس ہوگا, وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ. اب علاج ایک ہی ہے, ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام, پوری اسلامی سیاست, پوری اسلامی معیشت, پورا اسلامی معاشرہ, پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں. And we should be able to invite the humanity at large. Come and see with your eyes. This is Islam. یہاں کی برکتیں دیکھو. یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہے. یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کہاں سمجھا جاتا ہے ٹاپ پر ہے. پھر انگلستان میں ہے ان امپلائمنٹ الاؤنس, امریکہ کے اندر بھی ہے. لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے, جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی. میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا. جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹڑی کے اندر پورا خاندان آباد ہے, اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے سامنے. یہ عجیب ملک ہے, ڈیموکریسی میں بہت اونچا, لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے, جو زکوٰۃ ہے وہ پورا بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب, اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی. تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے, صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی, اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں, برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟ قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے. ہاں ایمان کمزور ہو تو میں عرض کر چکا ہوں, ایمان ہو دل میں ہو, لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے, عمل کو درست کر دے. تو پھر اگر گناہوں کا پڑنا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر. البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے. لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے. دیکھیے, ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں. 2 ایزی ہیں, لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچوئل نہیں. وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو. جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی, صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے. دوسرا طریقہ, اسلام پر عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو. اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. لیکن جو اصل ایمان ہے, جو شعوری ایمان ہے, جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا, حضور سے کہلوایا گیا, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, علی وجہ البصیرت, میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں, علی وجہ البصیرت. اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت کر رہے ہیں.
تو علی وجہ البصیرت ایمان صرف قرآن سے ملے گا. مولانا ظفر علی خان کبھی میں حیران ہوتا ہوں، وہ عموماً تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پارو. عاقل انٹلیکچوئل انسان اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو، اس کی سورس صرف اور صرف قرآن. ایک عبد الواحد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے. ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہو. البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے. انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے، ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی. آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی. ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں، سروائیو کریں؟ اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے. انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے. ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف. آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے؟ محنت سے ہے نا. وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے. البتہ ایک امکان ہے، کسی قوم کی اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اتنے دور جا چکے ہوں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو، تو داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں. لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے. کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول، عمل صالح، تواسب الحق، تواسب الصبر، اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی، اور اپنی ماں سے بھی، اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی سے بھی، اور اپنی اولاد سے بھی. کیوں؟ نفسی 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 نفس، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا. یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گا. تمہارا اپنا عمل، اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے،
وہ اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کے مستحق ہو گئے، اور وہی اصل کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی وہی ہے. ایک اختر السلطان اصلاحی صاحب ہیں جو پیشے سے مدرس ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ٹو فائٹ باطل ان دیز ڈیز گاندھی جیز پالیسی از مور کریکٹ. ڈز دس مین دیٹ گاڈ فاربڈ our prophet sallallahu alaihi wasallam did not provide any guidance for the present circumstances? گاندھی جی کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا. تو گائیڈنس تو تھی. مکے کے اندر کیا تھا؟ آج بھی میں نے بتایا، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفense. Let them kill you. No harm. You will get shahada. You will be martyrs. لیکن پورے 13 سال یا 12 سال مکے کا آرڈر آف دی ڈے یہ تھا، no retaliation whatsoever, no raising of hands even in self defense. ورنہ جو میں نے آپ کو خباب بن الارض کا واقعہ سنایا ہے، جس آدمی کو یہ پتا چل گیا مجھے تو یہ انگاروں پر بھون دیں گے، اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا کہ نہیں؟ بلی کو بھی اگر کہیں گھیر لیں آپ کسی کونے میں اور اسے پتا چلے کوئی راستہ نہیں، وہ آپ پر جھپٹے گی. کیا جان ہے اس کی بیچاری کی، لیکن وہ آپ کی آنکھوں پر آ کر حملہ کرے گی. لہذا ڈیسپریٹ آدمی جنہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر کو مرتا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کا نان وائلنس، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ایک زیلوٹس کی تحریک چل رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان کا ساتھ دے تاکہ رومنز کو یہاں سے نکال دیا جائے. حضرت عیسیٰ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ وائلنٹ جو ہے ایک موومنٹ چلانا چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ نے پہلے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو رکھا. پہلے اپنے ایمان کی خبر لو. تم جو شریعت کے پیروکار ہو، تمہاری حیثیت ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیر دی گئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. تم نے شریعت کے صرف ظاہری کو لے رکھا ہے، شریعت کی روح ختم ہو گئی. جب تک کہ وہ ریوائیو نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو. تو گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی جنہیں آپ سرحدی گاندھی کہتے ہیں، خان عبد الغفار خان. اور خان عبد الغفار خان نے یہ بات بتائی. ہمارے ہاں ایک سینئر صحافی تھے میم شین محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی. میں نے پوری روایت جو ہے اس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. گاندھی نے خان عبد الغفار خان سے کہی، انہوں نے میم شین صاحب سے کہی، محمد شفیع سے، میاں محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے. فہیم ارشد انصاری، آپ کا سوال ہے، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں خلافت ہے؟ اس وقت نہ کوئی خلافت ہے، نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے. انتشار کا دور ہے. 50-60 ملک ہیں. اول تو ان کی اپنی ہے نیشنلزم، پھر ان کے اندر ایتھنک، لنگوسٹک، ہر طرح کی نیشنلٹیز ہیں. تو یہ تو ہمارے زوال کی انتہا کا دور ہے. یہاں کہاں جامعیت، کون امیر؟ ہاں یہاں جماعت ایک اثر نو بنانی پڑے گی جس